نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعین، اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ جب تک نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کر دیں ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ کافر لوگ کفر سے توبہ کریں اور کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ عزیز سامعین، عربی زبان میں زکوٰۃ کا لفظ 2 معنیوں میں آتا ہے، ایک پاک صاف ہونا، دوسرا بڑھنا، یعنی کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہونا، کسی چیز کا بڑھ جانا۔ سونا چاندی، مال مویشی، سامان تجارت ہر سال گزرنے کے بعد اور زمین کی پیداوار حاصل ہونے کے ساتھ ہی اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حصہ نکالا جاتا ہے، اس سے یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے اموال سے صدقہ لیجئے جس کے ساتھ آپ انہیں صاف اور پاک کریں گے۔ اس کے علاوہ اس مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہی بنیادی اصول ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے اور اس کے ادا کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ آدمی جہنم سے آزاد ہوتا ہے، اس کا مال خود بھی پاک ہوتا ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دانے نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ عزیز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے ساتھ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچے نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ عزیز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر پر گئے تو واپس آ کر بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے جنت بھی دکھائی گئی، مجھے جہنم بھی دکھائی گئی۔ جب میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں پر بے شمار لوگ وہ تھے جو زمین پہ قسم و پسری کی زندگی گزار رہے تھے، جو زمین پر بے انتہا مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، آج ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں جھانکا تو جہنم کی میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں عورتوں کی تعداد صرف اتنی تھی کہ جتنی کالے کووں میں سفید کوے۔
کیا عزیز سامعین آپ نے کالے کووں میں کبھی سفید کوے دیکھے؟ نہیں۔ تو کہا کہ اے عورتوں کثرت سے صدقے کیا کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ہم اللہ کی راہ میں کیا صدقہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب وہ مسکراہٹ یہ نہیں عزیز سامعین کہ آپ دروازے میں کھڑے ہو جائیں اور ہر راہ آتے جاتے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ مسکراہٹ وہ ہے کہ جن سے آپ بولنا تک گوارا نہیں کرتے، جن سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، جب وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ دلوں سے گلے شکوے مٹا کر ان کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک مسکراہٹ آپ کی صلح کا باعث بن جائے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی صلح ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، جہنم کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لیکن ہم کہاں سے دیں صدقہ؟ آپ کسی سے مانگیں، غریب کی مدد کریں کہ باجی اللہ کے نام پہ دو، فلانے کی مدد کرنی ہے، تو ہمارا پہلا جواب کیا ہوتا ہے؟ لے ساڈی اپنی پوری نہیں پیندی، اسی تانوں کتھوں دئیے بھئی؟ جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دینے والا جو دے رہا ہے، لینے والا آزما رہا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، کیا یہ میری راہ میں خرچتے ہیں؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو صدقہ کرو تمہارا مال پاک ہوگا، اور ہمارے تھوڑے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برکت ڈال دے گا، ہمارے یہ گلے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ ساڈی تے پوری ہی نہیں پیندی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی ایک جنگل بیابان جگہ میں تھا۔ اس نے بادل کے ایک ٹکڑے سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ بادل ایک طرف ہو گیا اور ایک پتھریلی زمین میں برس پڑا۔ ان نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ تمام پانی اکٹھا کر لیا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے چل پڑا۔ آگے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ساتھ کیاریوں میں پانی پھیر رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ کہنے لگا، اللہ کے بندے تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جس بادل میں سے یہ پانی آ رہا ہے میں نے اس میں ایک آواز سنی ہے، کوئی تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ، تو بتاؤ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو کہ بادل میں سے یہ آواز آئی؟ اس شخص نے کہا، جب تم نے یہ بات کہی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو، اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے، جو یہ زمین غلہ اگاتی ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، پھر اس کا تیسرا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کر لیتا ہوں۔ میں اور میرا گھر صرف تیسرا حصہ کھاتے ہیں، اس کا تیسرا حصہ اسی باغ پر دوبارہ خرچ کر دیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تھوڑے میں بھی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہم سارا سال بھی کھاتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، یہ وہ لوگ تھے جن کا توکل اللہ پہ تھا کہ اللہ نے دینا ہے اور ہمیں ہی اتنا ہی دینا ہے جتنا ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ تو وہ اپنے مالوں کو پاک کرتے تھے
تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ دیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دیے کا بھوکا نہیں ہوں، نہ مجھے تمہارے دیے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں دیا، تم مجھے کتنا دیتے ہو، اور میں رکھوں گا نہیں، میں بدلے میں دگنا کر کے تمہیں لوٹا دوں گا۔ بے شمار سینکڑوں مثالیں اس کی میرے پاس موجود ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہیں، اللہ نہ جانے کہاں سے کیسے غیب سے ہماری مدد کر دیتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے، یہ وہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ یعنی کہ میں اور میرے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ فرشتے درمیان میں سے ہٹ گئے۔ عزیز سامعین، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ مالک نے اتنا ہی دینا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو حلال کر کے کھا لیں، چاہے تو حرام کر کے کھا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری عبادات قبول ہوں، تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو پاک کریں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کریں، بلاؤں کو ٹالنے والا صدقہ، اللہ کو راضی کرنے والا صدقہ، اس سے ہاتھ نہ روکیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم دے نہیں سکتے، آپ کا 1 روپیہ، آپ کے 10 روپے کسی کی 1 روٹی کا سامان بن سکتے ہیں۔ اور عزیز سامعین، بچتا ہمیں وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، جو ہم کھا لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو دینے والے ہاتھ ہیں، ہمیں لینے والوں ہاتھوں میں شامل نہ کرے۔ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صدقہ خیرات کر کے کسی کے کام آ سکیں۔ جا رہی ہوں اس یقین پر کہ واپسی شرط ہے، مگر سفر تو سفر ہے، میرا انتظار مت کرنا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی آپ سب کے قدم چومیں، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔